لیکن اردوغان یہاں صرف اکنامک میریکل کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ترکی کو، جو کہ ایک بہت زیادہ سیکولر ریاست تھی، اس میں کچھ اسلامک ریفارمز بھی کرانا چاہتے تھے۔ اس اکنامک میریکل کے بعد اردوغان کو ترکی کی عوام میں اتنی سپورٹ حاصل ہو چکی تھی کہ اب وہ ترکی کی طاقتور فوج کا ترکی کی انٹرنل پالیٹکس میں انفلوئنس کم کر سکتے تھے۔ ترکی کی طاقتور فوج کو اردوغان کے ہاتھوں پہلی انٹرنل شکست 2007 میں ہوئی، جب ترکی کے سیکولر پریزیڈنٹ احمد سیزر کی مدت ملازمت ختم ہونے کا وقت آیا اور ان کو ریزائن کرنا تھا۔ اس وقت اردوغان کی پارٹی یعنی اکپ پارٹی نے اپنا پریزیڈنٹ عبداللہ گل نامزد کیا۔ عبداللہ گل ایک اسلامسٹ تھے۔ ان کی وائف نہ صرف یہ کہ خود اسکارف پہنا کرتی تھی، بلکہ وہ ترکی میں اسکارف کا بین ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھیں۔ عبداللہ گل کو پریزیڈنسی کے لیے نامینیٹ کر کے ایک طرح سے اردوغان نے ترکی کی سیکولر فوج کی طرف ایک چیلنج تھرو کیا تھا۔ ترک آرم فورسز ٹاف نے اس کو رسپونڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 27 اپریل 2007 ٹاف ترکش آرمڈ فورسز نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے عبداللہ گل کی پریزیڈنٹ کے لیے نامینیشن کی مخالفت کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی ترکش آرمڈ فورسز کسی حکومت پر، جیسے کہ نجم الدین اربکان کی حکومت پر یا اس سے پہلے کی کسی حکومت پر کسی چیز کے لیے پریشر ڈالا کرتی تھی، تو حکومت بیک کر جایا کرتی تھی، حکومت سرنڈر کر دیتی تھی۔ لیکن اب ٹرکش آرمڈ فورسز کا مقابلہ رجب طیب اردوغان سے تھا، جن کے پاس پاپولر سپورٹ تھی، جنہوں نے اکنامک میریکل کر کے دکھایا تھا، اور لوگ اس وقت ترکی کی عوام ان کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اردوغان نے ترکش فوج کے پریشر کے آگے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور پوری قوت کے ساتھ عبداللہ گل کے پیچھے، عبداللہ گل کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب ٹرکش آرمڈ فورسز نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ ان کے پاس لوگوں کی سپورٹ نہیں تھی اور ان کے مقابلے میں ایک پاپولر لیڈر کھڑا تھا۔ ٹرک آرمڈ فورسز مزید کوئی ایکشن لینے کے قابل نہیں رہی، اور یوں عبداللہ گل ٹرکی کے پہلے اسلامک پریزیڈنٹ منتخب ہوئے اور ٹرکی کی آرمڈ فورسز کو پہلی بار ایک سویلین لیڈر کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ ٹرک ملٹری کی پولیٹیکل انفلوئنس کے خاتمے کی طرف ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ جنوری 2007 استنبول میں ہیرانت ڈینک نامی ایک آرمینین جرنلسٹ کو سر کے پچھلے حصے میں 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ترکی کی اکثریت کا خیال تھا کہ یہ قتل ترکی کی ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے، جو کہ اس طرح کے وائلنس کے واقعات کے ذریعے ترکی میں کو کا ماحول بنانا چاہتی ہے تاکہ حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ ڈیپ اسٹیٹ سے مراد چند صحافیوں، بزنس مین اور خاص طور پہ ملٹری آفیسرز کا ایک ایسا گروہ تھا جو کہ خفیہ رہ کر ترکی میں سیکولر ایلیٹ کے مفادات کا، خاص طور پہ ترکی کے سیکولرزم کا تحفظ کرتا ہے۔ اردوغان نے اس قتل کی انویسٹیگیشنز کا حکم دے دیا۔ جب اس قتل کی انویسٹیگیشنز کا دائرہ کار بڑھایا گیا تو اس قسم کے مزید وائلنس کے واقعات، جیسے کہ مساجد میں بم دھماکے وغیرہ کا کنیکشن بھی ایک ایسے ہی خفیہ نیٹ ورک سے ثابت ہوا جس کا نام ارگینیکون نیٹ ورک تھا۔ ان ٹرائلز کو ارگینیکون ٹرائلز کا نام دیا جاتا ہے، اور ان ٹرائلز میں 300 کے قریب ملٹری آفیسرز، جن میں فارمر چیف آف اسٹافز بھی شامل تھے، جن میں آن سروس جنرلز بھی شامل تھے، ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، اور 2011 تک آدھے سے زیادہ وہ ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ جو کہ 97 میں اربکان کے خلاف، نجم الدین اربکان کے خلاف کو میں شامل تھی، اس کا صفایا کر دیا گیا۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اردوغان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کیسز کا، ارگینیکون ٹرائلز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے غلط کیسز بھی بنا کر ان تمام ملٹری آفیسرز کو سزائیں دیں جنہوں نے 97 کے کو میں حصہ لیا تھا۔ نہ صرف ملٹری آفیسرز بلکہ صحافی اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بھی سزائیں دی گئیں۔ ترک آرم فورسز اور اردوغان کے درمیان اس لڑائی کا کلائمیکس اس وقت ہوتا ہے جب 2011 میں ٹرکی کی آرمڈ فورسز، ایئر فورس اور نیول فورس کے ٹاپ سروس جنرل ریزائن کر جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ٹرکش آرمڈ فورسز کا سرنڈر کا، شکست کا اعلان تھا۔ اس موقع پر ایک ترک صحافی نے لکھا تھا
کہ یہ پرانی ترک ریپبلک کا خاتمہ ہے اور یہاں سے ایک نئی ترک ریپبلک شروع ہوتی ہے۔ ان ٹرائلز کے نتیجے میں رجب طیب اردوغان ٹاف یعنی ٹرکش آرمڈ فورسز کی ٹرکش پولیٹکس میں مداخلت کو افیکٹولی ختم کر چکے تھے۔ اس کے بعد اردوغان نے ٹرکش کورٹس کی طرف اپنا رخ کیا اور ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کورٹس کو جو کہ فوج کے ساتھ مل کے پچھلی حکومتوں کا تختہ الٹتی رہی تھیں، ان کو بھی مختلف لیجسلیشنز کے ذریعے کنٹرول کر لیا تھا۔ جوڈیشری کے ٹاپ ججز کی اپوائنٹمنٹس کو اردوغان نے مختلف لیجسلیشنز کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ 2016 میں ہونے والا ملٹری کو اس وقت کی فوج کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے اقتدار کو بچانے کی آخری کوشش تھی، لیکن دراصل وہ کو صرف ملٹری کے کچھ فیکشنز کی طرف سے ہوا تھا، لیکن اردوغان اس سے پہلے ہی ریاست کے ان ایلیمنٹس کے اوپر جو کہ فوج کے ساتھ مل کے کو کیا کرتی تھی اپنا کنٹرول مکمل کر چکے تھے۔ یہ کو دراصل باہر کی دنیا کے لیے صرف یہ اعلان ثابت ہوا کہ وہ ملٹری جو کبھی ٹرکش پولیٹکس میں بہت زیادہ انفلوئنس رکھا کرتی تھی اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب ترکیے کی پولیٹکس کا بادشاہ کوئی اور ہے۔ جولائی 2016 جب ٹرک آرمڈ فورسز کی طرف سے اردوغان حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تو ترکی کی ڈومیسٹک انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کو کی خبر 8 گھنٹے پہلے ہی مل چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اردوغان جو اس وقت چھٹی پر کسی ہوٹل میں مقیم تھے ان کو بھی پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا اور وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو چکے تھے، اور پھر وہ فوجی دستے جو اردوغان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے اس ہوٹل میں پہنچے ان کو ناکامی ہوئی۔ اس خبر کے لیک ہو جانے کی وجہ سے اس کو رات کی تاریکی کے بجائے جلدی میں رات کے 10 بجے اس وقت لانچ کرنا پڑا جب اردوغان کے سپورٹرز، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق مذہبی طبقے سے، ریلیجیس لوگوں سے تھا، وہ مساجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ اور جب لوگوں کو اس کو کی خبر ملی تو انہی مساجد سے لوگوں کو گھروں سے باہر نکل کر فوج کا راستہ روکنے کے لیے اعلانات کیے گئے، اور پھر لوگوں نے بڑی تعداد میں باہر نکل کر اس فوج کا راستہ روکا، اور پھر یہ ایل آرگنائزڈ کو صرف چند گھنٹوں میں کنٹرول کر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردوغان اس فوج کے دانت پہلے ہی نکال چکے تھے اور اب صرف اعلان کرنا باقی تھا۔ آج رجب طیب اردوغان ترکی کے طاقتور صدر ہیں۔ ویسٹرن پاورز کی بے پناہ خواہش اور ویسٹرن نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کے بے پناہ نفرت انگیز پروپیگنڈے کے باوجود وہ 2023 کے الیکشنز میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اگلے آنے والے 5 سالوں میں رجب طیب اردوغان کو کیا چیلنجز فیس کرنے ہوں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں یا آٹومن ایمپائر کے خاتمے کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں تو اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔